وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان جس طرف بھی جاتا تھا کامیابی اس کے قدم چومتی تھی، ہر میدان میں اسے سرخروئی حاصل ہوتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کی تعداد تقریباً صرف 1,24,000 کے قریب تھی، لیکن نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور جس طرف وہ بڑھے، جس طرف گئے، اس طرف اسلام کا بول بالا ہوتا چلا گیا۔ صحابہ کرام کی محنت کی وجہ سے، صحابہ کرام کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام اتنا بڑھا کہ آدھی دنیا پہ اسلام کی حکومت ہو گئی، اور آدھی دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والے ہو گئے۔ پورے مشرق سے نکل کر مغرب کے اندر بھی اسلام داخل ہوا، پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں سے بھر گیا تھی، پورا ایشیا مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور مغرب کے اندر بھی مسلمان کی حکومتیں قائم ہونے لگی۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ کہ مسلمان اتنا مضبوط تھا، اتنا طاقتور تھا کہ جس طرف بھی مسلمان بڑھتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے روک دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی جو اسے زیر کر دے۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے مضبوطی سے جوڑ رکھا تھا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن سے بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ہم کٹ رہے ہیں قرآن سے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن اب بہت مشکل، بلکہ یہ کہا جائے کہ نہ کے برابر ہے، کسی بھی گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز صبح سویرے نہیں آتی ہے، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کریم سے ہمارا رشتہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام جو ہر میدان میں کامیاب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ رکھا تھا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ اور آج مسلمانوں کا ذرا جائزہ لیں کہ ہر طرف مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہر میدان میں مسلمان کمزور ہو رہا ہے، ہر جگہ دیکھیں تو ذلت و خواری کی زندگی گزارنے پر مسلمان مجبور ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ ان کی عزتیں جو تھی، جو وہ باعزت زندگی گزار رہے تھے، دنیا ان کے نام سے کانپتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے، تم ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے تم ذلیل ہو رہے ہو۔ اور ہمارا رشتہ قرآن کریم سے اتنا کٹ گیا کہ آج تو آپ کو ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے جنہیں قرآن ناظرہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اللہ نے جس کتاب کو ہمارے لیے نازل اس لیے کیا کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے، جو کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ بک کے طور پر دیا ہے، اس گائیڈ بک سے ہمارا رشتہ بالکل کٹ چکا ہے، اسے بالکل چھوڑ چکے ہیں، اور یوں ہی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جو کتاب ہمارے ہدایت کے لیے تھی، جو کتاب ہماری رہنمائی کے لیے تھی، اس کتاب کو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں۔
उसे समझने की कोई कोशिश नहीं होती है। और बहुत ज्यादा अगर हम कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ इस बात की हमारी कोशिश होती है कि हम कुरान की सिर्फ तिलावत करने के लायक हो जाए, सिर्फ नाजरा देख करके पढ़ने के लायक हो जाए। कभी कुरान करीम को समझने की हमारी कोशिश नहीं होती है, जबकि ये कुरान जो अल्लाह ने हमें अता किया है, इसको पढ़कर समझकर अमल करने के लिए अता किया है। उस किताब को हम पढ़ेंगे तभी तो हम समझेंगे कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे क्या बातें कर रहा है। हम कुरान को कहते हैं अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, तो अल्लाह की बात को हम पढ़ के समझेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि अल्लाह हमें कह क्या रहा है। अगर हम सिर्फ तिलावत कर लें कुरान करीम की तो हम तो चूंकि हमें अरबी आती नहीं है, आमतौर से लोगों को अरबी आती नहीं है, तो क्या समझ में आएगा कि अल्लाह क्या कह क्या रहा है। अगर आप समाज का जायजा लें तो 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किताब हमारे लिए किताब हिदायत है, जो गाइड बुक है यानी कुरान करीम, इसको तर्जुमा के साथ पढ़ने वाले नहीं मिलेंगे। 90% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र पूरी खत्म हो गई, बचपन से बुढ़ापा आ गया होगा, लेकिन कभी भी कुरान करीम को शुरू से लेकर के आखिर तक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होगा। हमारी जिंदगी खत्म हो गई लेकिन हमने आज तक ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह हमसे इस किताब के अंदर कह क्या रहा है। कितने अफसोस की बात है। लेकिन अगर कोई इंसान हिम्मत कर ले कि हमें अल्लाह के कलाम को, अल्लाह ने जो हमें गाइड बुक अता किया है, हमें इसे पढ़ना है और समझना है कि मेरा रब हमसे क्या कह रहा है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान करीम के अंदर 540 रुकू हैं। अगर इंसान पुख्ता इरादा कर ले, चाह ले कि हमें कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, तो आसानी के साथ 1.5 साल के अंदर पूरा कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ सकता है। 540 पूरे कुरान के अंदर रुकू है। इंसान ये इरादा करे कि मुझे रोजाना 1 रुकू तर्जुमा के साथ पढ़ना है, सिर्फ 1 रुकू, तो 540 दिनों में यानी तकरीबन 1.5 साल में आपका कुरान तर्जुमा के साथ मुकम्मल हो जाएगा। 1.5 साल का अरसा कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लेकिन जब इंसान इस काम को करने का अगर इरादा करे और प्लानिंग के साथ ना करे, सोचे नहीं कि 1.5 साल का अरसा तो कोई बड़ा नहीं होता, तो बहुत बड़ी किताब मालूम होती है। और यह शैतानी धोखा होता है। शैतान बहकाता कि अरे इतनी मोटी किताब कैसे पढ़ोगे। लेकिन अगर इंसान रोजाना 1 रुकू तर्जुमा के साथ पढ़ने लगे तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में पूरा कुरान तर्जुमे के साथ मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह हर मुसलमान को पूरे कुरान को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।